رسول الله أما بعد فقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال تعالى في مقام آخر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وعن زيد بن أرقم قال قيل يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم رواہ ابن ماجہ فی سننہ۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور عبادت کی کوئی ایک نوع نہیں بلکہ مختلف انواع بنا دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طور طریقے بنا دیے جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں، اور انہی کی عبادت کے طور طریقوں میں سے ایک طریقہ عبادت قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے جانوروں کی قربانی کو مشروع ٹھہرا دیا، اور یہ قربانی کوئی نئی رسم کوئی نئی عبادت نہیں بلکہ یہ آدم علیہ السلام کے دور میں بھی عبادت کی حیثیت رکھتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا بھی ذکر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں ارشاد فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلوا للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ یہ اتنی عظیم سنت ابراہیمی، اس کو اللہ کے پیغمبر اور سنت ابراہیمی اس کا اللہ کے پیغمبر کو بھی اتباع کا حکم دیا گیا، فرمایا واتبع ملۃ ابراہیم حنیفا۔ تبھی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب پوچھا گیا تھا ما ھذی الاضاحی، یہ قربانی کیا شے ہے، اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ سنت اتنی مقبول اور معمول رہی کہ ہر دور میں مسلمان قربانیاں کرتے رہے، اور کسی میں اس چیز کی جرت پیدا نہیں ہوئی کہ اس قربانی کی مشروعیت کا انکار کر سکے، حتیٰ کہ معتزلہ جیسے عقل پرست لوگ بھی آئے اور وافد جیسے بے دین دشمن لوگ بھی آئے، لیکن ان کے اندر بھی اس چیز کی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ قربانی کی مشروعیت کا انکار کر سکیں۔ لیکن جب دور جدید آیا اور مستشرقین کے یلغار اور ان سے مرعوب ہو کر متحدہ ہندوستان کے اندر عبداللہ چکرالوی وہ پہلا شخص تھا کہ جس نے قربانی کی مشروعیت کا انکار کیا، اور اس نے اسے ایک لغو اور باطل کام قرار دیا، اور اس کے موقف کی تائید کے لیے غلام احمد پرویز نے باقاعدہ لٹریچر جاری کیا اور قرآنی فیصلے کے نام سے ایک رسالہ لکھا کہ جس کے اندر قربانی کی نہ صرف مشروعیت کا انکار کیا بلکہ اس کا قرآن کے خلاف ہونا بھی ثابت کیا۔ وہ اس کتاب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی مکہ کے علاوہ کوئی قربان گاہ نہیں ہے، یعنی غیر حاجی کے لیے قربانی مشروع ہی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ عقل کا اندھا منکرین حدیث قرآن ہی کو پڑھ لیتے صحیح سے تو ان کو یہ چیز قرآن میں مل جاتی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکوثر میں ارشاد فرماتا ہے فصل لربک وانحر، کیا اس سورت میں حج کا کہیں ذکر ہے؟ اس میں تو صرف قربانی کا ذکر ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، حج تو مدینہ میں فرض ہوا تھا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضاحی، اللہ کے پیغمبر 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ کیا مدینہ میں اگر قربانی کا تعلق مکہ کے ساتھ خاص تھا، حج کے ساتھ خاص تھا، مدینہ میں کیوں قربانی کی؟ یہی وجہ ہے۔ اسی طرح اسی کتاب کے اندر قرآنی فیصلے کے اندر غلام احمد پرویز لکھتا ہے اس نے تو قرآن میں جو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر اس کا بھی انکار کر دیا، کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جو میڑا ذبح ہوا اس کا ذکر قرآن میں تورات میں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تم سے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم، یہاں ذبح عظیم سے مراد کیا ہے؟ اسی طرح دور جدید کے اندر مستشرقین اور لبرلز اور سیکولر قسم کے لوگ سوشل میڈیا پر یہ اعتراضات وارد کرتے ہیں کہ حج نہیں کرو، حج کے پیسے غریبوں کو دے دو، حج نہیں کرو یہ فضول خرچی اور اسراف ہے، قربانی نہیں کرو بلکہ قربانی کرنا جانوروں پر ظلم ہے، بلکہ قربانی کرنا ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کے لیے صرف ایک آیت کافی ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ تمہارے گمان، یہ تمہاری عقل پرستی، یہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر بدنی عبادات بھی رکھی ہیں اور مالی عبادات بھی رکھی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر جہاں حج اور قربانی کو مشروع ٹھہرایا ہے وہیں زکوٰۃ کو مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور وہیں نفلی صدقات کی ترغیب دلائی ہے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے. ہر عبادت کی اپنی حیثیت ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس شریعت نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے, اگر انہی لوگوں کی بات مان لی جائے ان عقل پرستوں کی, تو پھر ہر عبادت پر شکوک و شبہات اٹھیں گے, ہر عبادات پر اعتراض وارد ہوتا ہے. اور ان کا صرف ایک جرم ہے, انہوں نے منہج سلف قرآن و حدیث کو منہج سلف سے نہیں سمجھا. اگر یہ قرآن و حدیث کے نصوص کو منہج سلف کے طریقے پر سمجھتے تو آج یہ گمراہ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کہ جو شخص بھی رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے اور سبیل المؤمنین سے انحراف کرتا ہے کہ ہم اسے گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.